آپ کیا سمجھتے ہیں سیز فائر ہو چکا ہے؟ کیا پاکستان کے جوابی حملوں کے بعد بھارت کی حکمت عملی میں کوئی بنیادی تبدیلی آ چکی ہے یا محض یہ وقتی پسپائی ہے؟ سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ یاد رکھیے گا ہم نے بھارت کی قیادت کا بارہا تجزیہ کیا ہے. ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان کا جو مذہبی جنون ہے، ان کا جو جھوٹ ہے، ان کی جو مکاری ہے، ان کا جو فریب ہے، ان کی جو دھوکہ دہی ہے، اور ان کے اندر جو سائیکوپیتھ قسم کے گینگ آف فائیو جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو بارہا میں نے آپ کو کہا، جس میں نریندر مودی ہے، امیت شاہ ہے، جے شنکر ہے جو ان کا فورن سیکرٹری ہے، اس کے بعد اپنا موہن بھگوت ہے، اجیت کمار ڈیول ہے. اس قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آؤٹ رائٹلی آپ اعتبار نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی ایز اے رائڈر کلاوز کہہ رہا ہوں. وہ اپنے وہ چانکیا کا ایک اصول ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے انٹرسٹ کے لیے دوست کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپنا پڑے تو سامنے سے ہاتھ ملاؤ اور دوسرے ہاتھ سے پیچھے چھرا گھونپ دو. تو یہ ہے ان کی ٹوٹل فلاسفی اور فلاسفی آف گورننس آلسو اینڈ فلاسفی آف لائف آلسو. تو ان کا ہم اعتبار تو کر نہیں سکتے. لیکن اب جیسے انٹرنیشنل میڈیا نے کہا اور بارہا، یہ آپ سب سے بڑا تو جھوٹ وہاں پہ آپ اندازہ لگا لینا کہ ان کا ڈی جی ایم ہو جائے، یعنی جرنیل لیول پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ویسے، کیونکہ پی ایم اے میں کچھ ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں یا آئی ایم اے میں بھی سکھائی جاتی ہوں گی جو ان کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپریشنل، ویسے آپ زندگی میں جو کریں جہاں آپریشنل پیرامیٹرز ہوں اس کے اندر آپ سچائی سے کام لیں تاکہ آپ کا تجزیہ ٹھیک ہو. تو ان کے ڈی جی ایم او نے کیا کہا کہ جی ہمیں پاکستان کے ڈی جی ایم او نے کہا تھا کہ جی آپ جنگ بندی کر لیں. اب اس کو آپ کیا کہے گی مجھے بتائیے. آپ نک رابرٹسن نے اور دنیا کا پورا میڈیا آپ دیکھ لیں، یا ٹرمپ نے دیکھ لیں اس نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا. اب ٹرمپ کو غلط تو نہیں کہا، وہ تو ویسے منہ پہ بول دیتا ہے. اور اس کے بعد نک رابرٹسن اور ڈیلی ٹیلی گراف نے اور ویسٹرن پیپر نے، نیو یارک ٹائمز نے، انہوں نے کیا خبریں چلائی ہیں. الجزیرہ نے ایک بہت بڑی خبر چلائی، ان کے کورسپونڈنٹ نے، بی بی سی کا کورسپونڈنٹ جو اپنا اسلام آباد کے اندر، انہوں نے ان سب نے کہا ہے کہ جس وقت وہاں پہ S-400 تباہ ہوا اور S-400 ایک سوسائڈل مشن کے طور پہ ہمارے JF-17 تھنڈر نے جو جا کے وہاں پہ میزائل مارے اور ان کی بیٹری کو ہٹ کیا، اور اس کے بعد بھٹنڈا کے ساتھ جو ان کا برہموس کا اسٹورک تھا اس کے اوپر مارا، اور اس کو J-10 جو تھا وہ ایک کور پرووائڈ کر رہا تھا پورے کا پورا، انہوں نے ان کا ریڈار جیم کر دیا تھا، ڈس لوکیشن ان کے ریڈار پہ ہو رہی تھی. تو اس کے بعد یہ نک رابرٹسن کا یا باقی چیزوں کو میں ریفر کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی فوراً رابطہ کیا کہ جی امریکہ نے سعودی عرب کو کہا، ترکیہ کو کہا، اور اس کے بعد پھر یہ جو سیز فائر ہے امپلیمنٹ ہوا. تو یہاں پہ جائے شروع سے ہی جو ان کا جھوٹ ہے یا جو ان کا غلاظت ہے ذہن کی، وہ آپ کے سامنے کھل کے آ گئی. تو میں ان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کچھ انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے آ رہی ہیں. تو جب انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے کوئی چیزیں آتی ہیں تو انٹرنیشنل پاور جو میڈیٹرز ہوتے ہیں وہ کچھ گارنٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی، جیسے آپ کا یاد ہے روس میں جا کے 65 وار کے بعد تاشقند معاہدہ ہوا تھا، تو اس کے اندر رشین لیڈرشپ شامل تھی. دونوں ملکوں کے چیف اور پریزیڈنٹ ہمارے، ان کا پرائم منسٹر گئے تھے، پھر لال بہادر شاستری کو وہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی آئی تھی اس کو، تو اس کو ایوب خان نے قتل بھی دیا تھا. تو اب وہ جو اس کے بعد پھر پاکستان 71 تک ہمارے درمیان ایک بہتر تھوڑی سی امن کی فضا چلتی رہی. تو اس سے اب امید یہی کر رہے ہیں کہ جو پارٹیاں یہ کرا رہی ہیں، جو اسٹیٹ سے کرا رہی ہیں، وہ کچھ گارنٹیز لیں گی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ پاکستان نے کیا ہے اس کا انہوں نے امپیکٹ بھی برداشت کرنا ہے. اب بہت ساری خبریں ایسے بھی آ رہی ہیں کہ جی انڈیا نے ایک رسپائٹ لیا ہے. یہ تو میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو ری آرم کرے گا پھر، تو میں اس کے اوپر بارہا یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر وہ ری آرم کرے گا تو پاکستان چپ تو نہیں بیٹھا رہے گا نا. آخر اگر ہمیں یہ پتا تھا 8 بجے دن کے، ہمیں یہ پتا تھا، بلکہ 8 بجے شام کو 7 سے 8 کے بریکٹ کے درمیان، 9 بریکٹ کہ انڈین ایئر کرافٹ جو ہیں وہ فلانے ایئر بیس سے انہوں نے ٹیک آف کیا ہے،
اور اس کے اندر کم 70 کا یعنی اس کو 5 کو نکالے تو کتنے اسکواڈرن بن جاتے ہیں وہ ہیں، اور وہ پاکستان کی سرحد کی طرف آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہمیں یہ پتا تھا اور اخبار میں خبر بھی لیک ہو گئی تھی کہ کوئی 182 ایئر کرافٹ تھے جو انہوں نے فارورڈ بیسس کے اوپر شفٹ کر لیے تھے. تو پاکستان نے اس وقت سے اپنا گیئر جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ہمارا کمبوٹ ایئر پیٹرول جو ہے اس وقت وہ جہاز جو ایئر میں تھا کیونکہ ہم نظر رکھے ہوئے تھے. تو جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے اتنے جہاز ٹیک آف کیے ہیں تو اس کمبوٹ ایئر پیٹرول کا بھی ڈائریکشن چینج کی گئی، اور اس کے ساتھ فوراً جو ہمارے جہاز تھے جو ہمارے پائلٹس تھے وہ ٹیک آف کر گیا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اب وہ ہسٹری ہو چکی ہے، بارہا ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ 76 ایئر کرافٹ کے مقابلے میں کوئی ہمارے 34 کے 36 ایئر کرافٹ تھے. اور جو کچھ ہوا اب 3 رفیل ان کے گرے، اور 3 رفیل کو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 3 رفیل کو فرانس کے ہیں، اس کے بعد پھر آپ چلے جائیے. میں انڈین کو بھی چیلنج کرتا ہوں اور ان کی طرف بھی، ان کے عام آدمی کی طرف بھی یہ بھیجتا ہوں. بارہ ہم نے کہا کہ آپ مارٹن بیکر کی سائٹ پہ چلے جائیں. مارٹن بیکر وہ ہے جس کے اوپر ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے ایویشن کے ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ جی آپ چلے جائیں ان کی سائٹ پہ اور دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی پوری انوینٹری سے 3 سیٹیں جو ہیں وہ مائنس کر دی ہیں. 3 سیٹیں مائنس کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ 3 ایئر کرافٹ جو ہے وہ کریش ہو چکے، کہیں نہ کہیں کریش ہو چکے. اب وہ کہاں کریش ہوئے، کہاں گرے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. اور تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی نا، رشیا تو رفیل یوز نہیں کرتا، یوکرین بھی رفیل یوز نہیں کرتا، مڈل ایسٹ پہ بھی کسی کے پاس رفیل نہیں ہے، تو کہیں اور جنگ بھی نہیں ہو رہی. تو وہ جو 3 سیٹیں انہوں نے مائنس کی ہیں وہ یہیں پہ مائنس کی ہیں جہاں پہ انڈیا کے 3 رفیل طیارے گرے ہیں، اور اس کے بعد پھر دو اور طیارے جو ہے 3 اور طیارے ان کے گرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ ہی نہیں بلکہ وہاں پہ انڈین کے جو نیوٹرل ڈیفنس انالسٹ ہیں انہوں نے یہ چیز چھاپی ہے. پروین سہانی نے اس کو بالکل ٹپ و ٹاپ ڈاٹس کو کلیکٹ کر کے بلایا. انڈین خود جا کے اس کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. پھر ہندو میں جو رپورٹ چھپی تھی اور جو ان کا کورسپونڈنٹ رپورٹ کر رہا تھا اور وہ ہندو اخبار نے خبر چھاپی تھی وہ جا کے آپ دیکھیے وہ انہوں نے ہٹا تو دی تھی اور ہندو اخبار کے مالک کے خلاف مقدمہ، ان کے اخبار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. تو اس جو کورسپونڈنٹ تھی اس کو گرفتار کر لیا تھا. تو اب اس کے بعد اگر وہ ری آرم کرتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ جی وہ دوبارہ اسرائیل ان کو کچھ چیزیں پرووائڈ کرے گا اور وہ آ جائیں گے تو ویلکم. پھر تو میں پہلے بھی ہم نے یہی کہا تھا، آپ نے یہی کہا تھا بہت چینلز پہ، انڈین چینلز پہ کہا تھا کہ یار اگر شوق ہے تو آ جاؤ، لیٹس کم آن ٹو دی گراؤنڈ. گراؤنڈ بھی سامنے ہے اور آپ کی بھی فوج ہے، ہماری بھی فوج ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے SSM جو آپ کے الفتح میزائل ہے اور ان کے سے جو ہم نے ہٹ کیا ہے تو اس کی ہم نے وہ اپنا وہ چلا دی ہیں اسپاٹ جو ویڈیوز بتا دی ہیں. اور یہ تمام کی تمام جو ہے آپ پتہ ہے جب آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل وہ 65 یا 65 کا دور ہی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. وہ جو ہے رپورٹ ہو رہی تھی BBC سے ہوتی تھی، انکنفرم رپورٹیں ہوتی تھی اور جو بھی آپ مرضی کلیم کر لیں. اب تو ایون جب SSM بریگیڈیئر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. جس طرح سے سیز فائر کے بعد اب بھارت میں خود بھی اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ان کی بھارتی آرمی میں